کرنا شروع کر دیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا رسول اللہ کے جسم سے جب روح جدا ہو گئی ہے مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی ہے۔ کہتے پھر زندگی کیسے ہے؟ میں نے کہا یار ایک بات ذرا مجھے سمجھا دیں، دل جسم میں ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ مسلمانوں آپ مجھے بتائیں، اگر دل جسم سے نکال لیں بندہ زندہ رہتا ہے؟ بولیے، سارے نہیں بولتے۔ دل جسم سے نکال لیں بندہ زندہ رہتا ہے؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں، سنتا ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے دل کو ہتھیلی پر رکھو اور مجھے جواب دو۔ عقل سے جواب بھی دینا، محبت سے جواب بھی دینا، دلائل کی روشنی میں دینا، اپنی صرف عقل پیش نہ کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ جا رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کئی بار سنا ہے، تو حضور کے دل مبارک کو نکال کے فرشتوں نے زمزم کے پانی سے دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا؟ بولیے بولیے، باہر کے دوست بولیں، دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا؟ یہ کسی صحابی نے دیکھا تھا یا حضور نے خود بتایا تھا؟ خود بتایا ہے، صحابہ کو خود بتایا ہے۔ حضور اکیلے معراج پہ گئے، کوئی صحابی ساتھ نہیں گیا تھا، یہ رات کا وقت تھا، سارے گھروں میں تھے، حضور کو گھروں سے لے کر جبرائیل لے کر گئے تھے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، ہمیں تو جبرائیل نے ڈائریکٹ نہیں بتایا، حضور فرماتے ہیں میرے دل مبارک کو نے نکالا اور چاہے زمزم پہ لے گئے، اور دل کو دھو رہے ہیں، فرشتے باتیں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، واپس آ کر ادھر رکھ دیا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، پیغمبر کے سینے میں دل نہیں ہے، حضور کیسے رہے تھے؟ میرا سوال ہے، آپ حل کر دیں۔ پیغمبر کے سینے میں تو اس وقت دل اقدس نہیں تھا نا جب دھویا جا رہا تھا، نکال کر جنتی تشت پر رکھا تھا نا، اس سے لے گئے تھے۔ حضور پاک کے دل اقدس کو سینے میں موجودگی نہیں ہے، حضور دیکھ کیسے رہے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سن کیسے رہے ہیں؟ اور یہ لے جایا جا رہا ہے، یہ لے آیا جا رہا ہے، حضور کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے مشاہدہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے کس بندے نے تیرے دماغ کو خراب کر دیا؟ پیغمبر کی حیات تو اتنی قوی ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی پاورفل ہے کہ دل سینے میں نہ ہو پیغمبر پھر بھی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج تو قبر مبارک میں حضور اپنے دل کے سمیت زندہ ہے، تمہیں پھر بھی اشکال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسے سمجھاؤ کہ سمجھ آ جائے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آسان میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ایک بندے سے قبر کی زندگی کی بات کی تو مجھے کہنے لگا مولانا حیات النبی کا سوال بندے سے قبر میں ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب نہیں ہاں نا میں جواب دیں، قبر میں ہوگا؟ میں نے کہا ہاں نا میں جواب دیتا ہوں، فی الحال پینڈنگ۔ ایک سوال مجھے بتائیں، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی 5 بچے ہیں۔ میں نے کہا شادی کی تھی نا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا بیوی کو چھوڑ دو۔ کیوں رکھا ہے؟ وہاں تو 3 سوال ہے، من ربک من نبیک ما دینک، بات ختم۔ شادی کی تو بات نہیں ہے، تم نے شادی کیوں کی ہے، اولاد کیوں پیدا کرائی ہے، وجہ۔ مجھے کہتے ہو جو قبر میں سوال نہ اسے چھوڑ دو، پھر بقرہ عید پہ قربانیاں ذبح کرنا چھوڑ دو، یہ قبر میں سوال نہیں ہے۔ پھر روزے رکھنا چھوڑ دو، روزوں کا سوال قبر میں نہیں ہے۔ حج کرنا چھوڑ دو، حج کا سوال قبر میں نہیں ہے۔ پھر نعوذ باللہ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا چھوڑ دو کہ وہاں سوال نبوت کا ہے، ختم نبوت کا نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ماننے کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ ابو بکر کے پہلا خلیفہ ہونے کا سوال قبر میں نہیں ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا معاملہ اور ہار بھی اپنے سینے سے نکال لیں، کیونکہ وہاں امام صاحب کے سوال بھی نہیں ہیں۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے یہ سوال نہیں ہے، لیکن ایمان کا، دین کا، اسلام کا، مذہب کا، شریعت کا حصہ ہے۔ میں نے کہا حیات النبی کا ڈائریکٹ سوال نہیں ہے، لیکن یہ بھی دین کا عقیدہ ہے۔ اس پر آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اشکال پڑتے ہیں اس پر معاملات، اور لوگوں کو پھر خراب کرنے کے لیے کیا سے کیا باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک ادب پیغمبر پیش کر رہا ہے، ایک بے ادبی پیش کر رہا ہے، اور بے ادبی پر دلیل، بے ادبی پر کوئی دلیل ہی ہوتی ہے؟ بے ادبی تو بے دلیل چیز کا نام ہے، بے ادبی تو بد دلیل چیز کا نام ہے، یہ با دلیل چیز کا نام نہیں ہے۔ شریعت، دین، اسلام، ایمان، قرآن، یہ با دلیل چیز کا نام ہے اور با نصیب چیز کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، یہ جملہ آپ نے نہیں سنا؟ با ادب با نصیب، اور ادب باپ کا کرو تو باپ خوش ہے۔ نبی کے لیے میں کیا سے کیا کہنا شروع